لیسن نمبر 1 مفردات مطلب الگ الگ حروف، سنگل لیٹرز جو کسی کے ساتھ نہیں آئے ہیں نہ کسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. الگ الگ حروف کو پہلے دیا گیا ہے تاکہ آپ ان حروفوں کو مخرج کے ساتھ پڑھ سکیں، ادا کر سکیں. چلیے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے یہاں سے پڑھتے ہیں. پہلے آتا ہے الف. الف الف الف. الف کی کوئی آواز نہیں ہوتی، نہ اس کا کوئی مخرج ہے. الف ادا ہوتا ہے منہ کے خالی حصے سے. الف کام آئے گا مد میں، مدہ میں. الف مدہ آتا ہے. اس کے بعد اس کا کام یہ الگ سے اس کی اپنی پہچان نہیں ہے. یہ واول کے جیسے یوز ہوتا ہے، مدہ کے جیسے یوز ہوتا ہے، جیسے کہ الف مدہ. ٹھیک ہے، یہ جڑتا ہے دوسرے حرفوں کے ساتھ مگر یہ الگ سے نہیں آتا. کیا ہے یہ؟ الف. الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. ہاں لیکن اگر الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ الف کے ساتھ کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے، جیسے کہ زبر، زیر، پیش. ان تینوں حرکات کے ساتھ اگر الف آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں حمزہ. کیا کہیں گے اس کو؟ حمزہ. لیکن ابھی ہم یہاں پڑھیں گے الف. جلدی پڑھیں گے، الف نہیں کھینچیں گے. الف الف الف. اس کے بعد ہے با. با با با. اس کو کیسے، اس کا مخرج کیا ہے کہ با جو ہے دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے. مطلب ہمارے جو ہونٹ ہے اس کا جو اندر کا حصہ ہے جو ہمیشہ گیلا رہتا ہے، ان دونوں کے ملنے سے، یعنی اوپر کا گیلا حصہ، نیچے کا گیلا حصہ، وہ دو ہونٹوں کے جو دو گیلے حصے ملتے ہیں تو با ادا ہوتا ہے. دیکھیے آپ جب با اب پڑھتے ہیں تو اندر کا حصہ اپنے آپ ایک دوسرے سے مل رہا ہے. با 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 با. اس کو ایک الف لگا کر ہم کھینچیں گے. یہاں دکھ رہا ہے نا آپ کو؟ با الف زبر با. مطلب کیا ہے کہ اس کو ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. با 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 ایسے. پھر آتا ہے ت. ت ت ت. اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے. سامنے کے دو دانتوں کے جڑ میں ہم اگر لگائیں گے تو کیا لگائیں گے؟ زبان کی نوک کو لگائیں گے تو ادا ہوگا ت ت ت. اس کو بھی ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. ت ت ت. اب آتا ہے س. س س. س کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے کنارے کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. مطلب ایڈجسٹ کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. کنارہ کیا ہے؟ اگر آپ اپنے دانتوں کو ٹچ کریں گے، چھوئیں گے تو جو نیچے کا جو حصہ لگتا ہے نا دانت کا، وہ ہے کنارہ. تو جب ہم سا کہیں گے، جب ہم اس کو پروناؤنس کریں گے تو زبان کا تھوڑا حصہ باہر دکھے گا، زبان کی نوک تھوڑی سی باہر دکھے گی. س س س ایسے. اس میں ایسی آواز نہیں آتی، ایسی آواز نہیں آتی، بالکل ہلکا اس کو پڑھیں گے. س س س. اس کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. اب ایک مخرج میں تین حروف آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آگے دیکھیں گے. ایک مخرج میں ٹوٹل 17 مخارج ہیں. ان میں یعنی جتنے 28 لیٹرز جو ہیں اس کے کتنے کل 17 مخارج ہیں. تو ایک مخرج کے 3 لیٹرز بھی آئے ہیں. آگے ہم پڑھیں گے.
جیم، اس کو تھوڑا کھینچیں گے. دیکھیے یہاں پر جیم یا زیر جیم ہے اوپر سے، پھر اس کے اوپر تھوڑا مد بڑا بھی مد لکھا ہوا ہے نا، تو ہم اس کو اسٹریچ کریں گے، کھینچیں گے. جیم جیم. یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جیم ادا ہوتا ہے زبان کے بیچ والے حصے سے. زبان کے بیچ کے حصے سے جیم ادا ہوتا ہے. نیکسٹ ہے ح ادا ہوتا ہے حلق کے بیچ والے حصے سے. حلق کے بیچ والے حصے سے جب ہم ہا کہتے ہیں تو سانس ہماری باہر آتی ہے، جیسے کہ ایسی آواز آئے گی، سانس ہماری باہر نکلے گی، ایسے. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا ایفرٹ ڈال کر اندر سے فورسفلی نکالنا پڑتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں آتا. یہ ہا نہیں پڑھتے، ہا بالکل اسی طرح سے نہیں پڑھنا، ہا ہا کر کے پڑھیں گے. حلق سے، حلق کے بیچ والے حصے سے. آپ دیکھیے اپنے حلق پہ، مطلب اپنے گلے پر آپ اپنی انگلیوں کو رکھ کر دیکھیے، ٹچ کر کے دیکھیے کہ جب آپ ہا کہتے ہیں تو حلق کا جو بیچ کا حصہ ہے نا، مڈل آف دا تھروٹ، وہ تھوڑا حرکت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے خو. خو خو. اس کو تھوڑا موٹا پڑھیں گے، اس کی آواز تھوڑی اوپر جائے گی، اور جب ہم خو پروناؤنس کریں گے تو اس میں تھوڑی سی گاگلنگ ساؤنڈ آئے گا، یعنی کھردری آواز آئے گی، زیادہ نہیں تھوڑی سی. میں زیادہ نکال رہی ہوں تاکہ آپ بس تھوڑا سا آپ نکالیں. اگر میں تھوڑا نکالوں گی تو آپ بالکل ہی نہیں نکالیں گے، اس لیے میں زیادہ نکال رہی ہوں. خو 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 خو. یہاں پہ بھی دیکھیے ہا کو ہم زیادہ نہیں کھینچیں گے، جیم کے جتنا جیم نہیں کھینچیں گے، ہا کو کم کھینچیں گے، خو کو بھی کم کھینچیں گے. خو خو خو. موٹا پڑھا جائے گا. اس کا مخرج ہے حلق کے اوپر والے حصے سے خو ادا ہوتا ہے. نیکسٹ ہے دال. دال کھینچ کے پڑھیں گے، اوپر مت دکھ رہا ہے نا. تو دال کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے. سامنے کے دو دانتوں کو ہم ثنایا علیہ کہتے ہیں، اس کے جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے. میں اس لیے ورڈ نہیں کہہ رہی تاکہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے، اسی لیے میں سامنے کے دو دانت ہی کہہ رہی ہوں. تو زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے دال ادا ہوتا ہے، جس طرح سے ہم نے تا ادا کیا تھا. میں نے بتایا نا کہ ایک مخرج کے 3 لیٹرز ہوتے، 3 حروف ہوتے ہیں، تو تا دال کا ایک ہی مخرج ہے. دال دال دال، سیم مخرج ہے دونوں کا. نیکسٹ آتا ہے ذال. ذال ذال. ذال ادا ہوتا ہے زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے کنارے کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. جیسا ہم نے سا ادا کیا تھا نا، بالکل ویسے ہی ذال ادا کریں گے. جب ہم ذال ادا کریں گے تو ہماری زبان کی نوک جو ہے وہ سامنے کے دانتوں کے کنارے کو لگے گی اور تھوڑی سی زبان کی نوک باہر نکلے گی. ذال. اس کو بہت ڈیلیکیٹلی پڑھتے ہیں، بہت نازک طریقے سے پڑھتے ہیں. ذال ذال. اس کو بھی ہم زیادہ کھینچیں گے، ذال ایسے. پھر آتا ہے رو. رو رو. یہاں دیکھیے ہم نے خو موٹا پڑھا تھا نا، ہم نے خو کو چھوڑ کر جتنے بھی یہاں تک ہم نے حروف پڑھے ہیں سارے ہی باریک پڑھے ہیں. اب رو اور خو کو موٹا پڑھیں گے. خو کے بالکل نیچے دیکھیے آپ رو ہے نا، ان دونوں کو بھی موٹا پڑھیں گے. ہم نے خو کا تو پڑھ لیا مخرج، اب رو کا دیکھتے ہیں. رو 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 رو. رو کا مخرج کیا ہے کہ زبان کے جو کنارے ہوتے ہیں نا، وہ کیا کریں گے، ہم سائڈ کے داڑوں کو لگائیں گے، یعنی زیادہ نہیں لگائیں گے، بس ٹچ کریں گے تو رو ادا ہوگا. دیکھیے آپ پڑھ کر دیکھیے، رو رو رو. زبان کے جو ہمارے کنارے ہیں نا، لیفٹ اور رائٹ سائڈ کے دائیں بائیں کنارے جو ہے وہ لیفٹ اور رائٹ سائڈ کے داڑوں کو تھوڑا سا ٹچ کر رہے ہیں. رو 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 رو.
اوپر کے داڑوں کو لگ رہے ہیں، رو رو، ٹھیک ہے، اوپر کے لیفٹ اور رائٹ سائڈ کے داڑوں کو زبان کا جو کنارہ ہے نا، ایڈجس ہے نا، وہ لگے گا، رو رو رو، موٹا پڑھیں گے۔ پھر آتا ہے ز ز ز ز، اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں کے جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے، مطلب پورا جڑ میں نہیں لگائیں گے، بس تھوڑا سا ٹچ کریں گے، ز ز ز، زبان کی نوک ہماری وہاں ریسٹ کرے گی، یعنی وہاں پہ تھوڑا ہماری زبان کی نوک وہاں تھوڑا آرام کرے گی، مطلب پورا گھسا کے نہیں لگانا ہے، بس ہلکا سا ٹچ کرنا ہے، ز ز ز ز، ایسے۔ ذال اور زا میں بہت ڈفرنس ہے، بہت سے لوگ ذال کو بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، زا کو بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، معنی بہت بدل جاتے ہیں، تو زا کا مخرج ڈفرنٹ ہے، ذال کا بالکل ڈفرنٹ ہے، ز ز ز، ایسی فورسفلی سختی والی آواز آئے گی، غصے سے پڑھیں گے، ز ز ز، سین سین، اس میں سیٹی کی سی آواز ہوتی ہے اور ہم تھوڑا اس کو اسٹریچ کریں گے، کھینچیں گے۔ سین کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی نوک کو نیچے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے، جیسے ہم نے زا ادا کیا تھا نا، زا اور سین کا مخرج سیم ہے، زا اور سین کا مخرج ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، زا اور سین کا مخرج ایک ہی ہے، کیا ہے؟ زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں کے جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے، سین سین، کھینچیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے شین شین شین، زبان کی نوک کو، زبان کی نوک نہیں، زبان کے بیچ کے حصے سے شین ادا ہوتا ہے، جیسے جیم ادا ہوا تھا، جیم اور شین کا مخرج سیم ہے، شین شین، اس کو بھی کھینچیں گے، شین، ٹھیک ہے، زبان کے بیچ کے حصے سے شین ادا ہوتا ہے، صاد صاد، اس کو بھی بہت کھینچیں گے، صاد صاد، سواد نہیں، صاد، سین کے جیسا نہیں، الگ ہے، اس کو تھوڑا موٹا پڑھیں گے، صاد، زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں کے جڑ میں لگانے سے صاد ادا ہوتا ہے، زا سین صاد کا مخرج سیم ہے، زا سین صاد کا مخرج سیم ہے، صاد صاد، ایسے، ضاد 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 ضاد، یہ کیسے پڑھیں گے؟ زبان کی کروٹ کو اوپر کے داڑ میں لگا کر پڑھیں گے، لیفٹ بھی کون سا بھی لے لیں آپ، لیفٹ لے لیں یا رائٹ لے لیں، جیسے آپ کو یعنی آپ کی سہولت ہو، ٹھیک ہے، آپ کو جو ایزی لگے آپ وہ لے لیں، ضاد ضاد ضاد، ایسے، اس کو موٹا پڑھیں گے، زبان کو فولڈ کریے، فولڈنگ لیجئے زبان کی، پھر اوپر کے داڑ میں لگائیے، اوپر کے جو میں لگائیے اور پڑھیے، ضاد ضاد، ایسے۔ نیکسٹ آتا ہے تو 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 تو، موٹا پڑھیں گے، اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا نا کہ تا، دال اور تو کا مخرج سیم ہے، زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے، تو 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 تو۔ نیکسٹ آتا ہے وہ 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 وہ، زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے کنارے کو لگانے سے ادا ہوتا ہے، جیسا ہم نے سا ذال ادا کیا تھا، تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، وہ ہلکا پڑھیں گے بالکل، اس کو بھی ہلکا پڑھا تھا، اس کو بھی ہلکا پڑھا تھا، اس کو بھی ہلکا پڑھیں گے۔
نیکسٹ آتا ہے عین، 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 حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ہا اور عین کا مخرج سیم ہے. فرق کیا ہے کہ جب ہم یہ ہا پڑھیں گے تو ہوا باہر نکلے گی سانس، اور عین پڑھیں گے تو نہیں نکلے گی. ہا، عین، دونوں کا مخرج سیم ہے. عین، حلق کو تھوڑا دبا کے پڑھیے. عین بیچ کے حصے سے ادا ہوگا. عین، غین، غین، غین. غین کا مخرج کیا ہے؟ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. جیسے خوا ادا کیا تھا نا، اس میں کھردری آواز آئے گی، اس میں نہیں آئے گی، بالکل صاف آواز آئے گی. غین، غین، غین. نیکسٹ آتا ہے ف. ف، اس کو بھی زیادہ نہیں کھینچیں گے. ف، ف، ف. سامنے کے جو دو دانت ہیں نا ہمارے، وہ نیچے کے ہونٹ پہ لگیں گے. ف، نیچے کے ہونٹ کے اندر کے حصے کو لگنے سے ف ادا ہوتا ہے. سامنے کے دو دانتوں کو نیچے کے ہونٹ کے اندر کے حصے یعنی گیلے حصہ جو ہوتا ہے نا، وہاں پر لگا کے پڑھیں گے ہم لوگ. ف، ف، ف. نیکسٹ آتا ہے قوف، 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 قوف. زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے قوف ادا ہوتا ہے. تو جو ہماری چھوٹی زبان ہے نا، جو تالو ہے نا، وہ تھوڑا سا اوپر اٹھے گا جب ہم یہ پڑھیں گے. قوف، 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 ایسے آئے گی. خا اور قوف میں بہت فرق ہے. تو خا کو قوف کی طرح نہیں پڑھنا اور قوف کو خا کی طرح نہیں پڑھنا. الگ الگ دونوں حروف، دونوں لیٹرز الگ الگ ڈیفرنٹ ہے. تو جس کی آواز اس کو ہے، سملر نہیں ہے، ڈیفرنٹ ہے، تو ملا کے نہیں پڑھنا. قوف، قوف، اس کو بھی کھینچیں گے. نیکسٹ آتا ہے کیف، کیف، کیف. زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. لام، 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 لام. یہ بھی را کی طرح ہی ہے. زبان کے کنارے کو اوپر کے داڑوں میں لگائیں گے. یعنی اوپر کے داڑ مطلب داڑوں کا جو سائڈ کا حصہ ہے نا، مطلب ہمارے جو داڑ ہے نا رائٹ اور لیفٹ سائڈ کے، اس کو لگا کر پڑھیں گے. لام کو ہم باریک پڑھیں گے. لام. را کو موٹا پڑھا تھا، لام کو باریک پڑھیں گے. میم، میم. دونوں ہونٹوں کے سوکھے حصے سے ادا ہوتا ہے. میم گیلے حصے سے با ادا ہوا تھا، میم سوکھے حصے سے ادا ہوگا. نون، نون. یہ بھی سیم لام اور را کا مخرج ہی ہے کہ زبان کے کناروں کو لیفٹ اور رائٹ سائڈ کے داڑوں کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. نون، نون. اور زبان کا بیچ کا حصہ تھوڑا اٹھے گا. واو، واو. دونوں ہونٹوں کو نہ ملانے سے واو ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کے نہ ملانے سے واو ادا ہوتا ہے. ہا، ہا. حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حمزہ اور ہا کا مخرج سیم ہے. حمزہ اور ہا کا مخرج سیم ہے. یا زبان کے بیچ کے حصے سے ادا ہوتا ہے. یا، یا، یا. زبان کے بیچ کے حصے سے یا ادا ہوتا ہے. امید ہے آپ کو یہ بھی وہی ہے، یا والا دو بھی سیم ہے. امید ہے آپ کو میرا یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. اگر آیا ہو تو آپ جلد سے میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور سپورٹ کریے میرے چینل کو. سبسکرائب کر کے میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے انشاءاللہ میں اور اچھے اچھے ویڈیوز آپ کے جو فائدے والے ہوں، جو آپ کو قرآن پڑھنے میں یعنی سیکھنے میں آسانی جو کرتے ہیں، انشاءاللہ ویسے ویڈیوز لے کر میں حاضر ہوں گی. بس آپ زیادہ سے زیادہ میرے ویڈیوز کو شیئر کریے، لائک کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. اور اس کے بازو میں جو چھوٹا سا بیل آئیکن ہوتا ہے نا، اس کو آل نوٹیفیکیشنز پر اس پر کلک کر دیجئے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت زیادہ دعا کرتے رہیے.
اور اچھے سے پریکٹس کرتے رہیے. انشاءاللہ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.